بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو دیکھیے یہاں تک کا ترجمہ ہو گیا تھا، تو آگے دیکھیے کذابک من ام الحویرث قبلها وجارتها ام الرباب بما سلی۔ دابن کا مطلب ہوتا ہے حالت، ٹھیک ہے، با فتحہ سے استعمال ہوتا ہے، دعبا یدعب دعبن، اس کا معنی ہوتا ہے جانفشانی سے کام کرنا، اور دعبا الشیء عادت بنا لینا۔ من ام الحویرث، ام الحویرث یہ حارث بن حسین کلبی کی بیٹی کی کنیت ہے۔ قبلہا اے قبل عنیزہ، وجارتہا جارت من پڑوسن، ام الرباب، ام الرباب یہ قبیلہ بنو طے کی ایک خاتون ہے، اور ماسل یہ جگہ کا نام ہے، کوہ ماسل یا پھر جگہ کا نام۔ تو ترجمہ اس کا کیا کریں گے؟ کذابک اے دابک فی حب عنیزہ کذابک فی حب ام الحویرث، عنیزہ کی محبت میں تمہاری حالت ٹھیک اسی طرح ہے جس طرح تمہاری حالت ام الحویرث کی محبت میں تھی۔ ٹھیک ہے، یہ اپنے آپ سے کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کذابک من ام الحویرث قبلہا۔ ترجمہ کیسے کریں گے؟ یہاں سے کریں گے، جو حاشیہ میں دیکھ رہے ہیں نا کہ تمہاری حالت عنیزہ کی محبت میں، تمہاری حالت عنیزہ کی محبت میں ٹھیک اسی طرح ہے جس طرح تمہاری حالت تھی، جیسے کہ تمہاری حالت تھی من ام الحویرث، ام الحویرث کے ساتھ، قبلہا عنیزہ سے پہلے، وجارتہا اور اس کی پڑوسن یعنی ام رباب کی پڑوسن کے ساتھ جیسی تمہاری حالت تھی عشق میں۔ کون؟ ام رباب، ام حویرث کی پڑوسن ام رباب کے ساتھ جس طرح تمہاری حالت تھی مقام ماسل میں، تو عنیزہ کی محبت میں تمہاری حالت ٹھیک اسی طرح ہے جس تمہاری حالت عنیزہ کی محبت میں ٹھیک اسی طرح ہے جس طرح تمہاری حالت ام الحویرث کی محبت میں تھی، قبلہا عنیزہ سے پہلے، وجارتہا ام الرباب اور ام الحویرث کی پڑوسن ام رباب کے ساتھ پہلے جس طرح تمہاری حالت تھی محبت میں مقام ماسل میں۔ اذا قامتا تزوع المسک منہما، یعنی امرؤ القیس ان دونوں سے بھی محبت کر چکا تھا۔ اذا قامتا تزوع المسک منہما نسیم الصبا جاءت بری القرنفل۔ قامتا، قام یقوم قیاما، اس کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہونا، اور تزوع یتزوع تزوعا خوشبو کا مہکنا، پھیلنا، مسک جمع مسکن ہرن کے نافے سے نکلنے والا خوشبودار مادہ، منہما یہ دونوں ضمیر ادھر لوٹے گی، ادھر اور ادھر۔ نسیم الصبا اصل میں تھا منصوب بنزع الخافض ہے، یہاں سے کاف کو حذف کر دیا گیا، اصل میں تھا کنسیم الصبا۔ ٹھیک ہے، نسیم بولتے ہیں دھیمی دھیمی خوشبو کو، دھیمی دھیمی ہوا کو جو صبح کے وقت چلتی ہے، اور الصبا مشرق سے مغرب کی طرف چلنے والی ہوا کو بولتے ہیں۔ جاء باصلہ کے ساتھ آنا، کسی کو لے کر کے آنا، اور ریہ کا معنی ہے خوشبو۔ قرنفل قرنفلتن کی جمع ہے، قرنفلتن جمع قرنفل یا قرنفل، اس کا معنی ہوتا ہے لونگ۔ اذا قامتا جب وہ دونوں کھڑی ہوتی تھی، کون؟ ام الحویرث اور ام رباب۔ تزوع ای انتشر، جب وہ دونوں کھڑی ہوتی تھی، تزوع المسک منہما تو مشک کی خوشبو ان دونوں سے پھوٹ پڑتی تھی۔ اذا قامتا جب وہ دونوں کھڑی ہوتی تھی تو کیا ہوتا تھا؟ یہ شرط ہے اور یہ جزا ہے۔ تزوع المسک منہما، یہ پورا جملہ جزا ہے۔ تزوع المسک منہما، مشک کی خوشبو ان دونوں سے پھوٹ پڑتی تھی، یعنی یہ دونوں جب سوتی تھی تو بستر پر مشک کے ریزے ڈال کر کے سوتی تھی، چادر اوڑھ کر کے، اور جب چادر ہٹائی جاتی تھی تو خوشبو پھوٹ پڑتی تھی۔ جب وہ دونوں کھڑی ہوتی، تزوع المسک منہما تو مشک کی خوشبو ان دونوں سے پھوٹ پڑتی، پھیل جاتی، نسیم الصبا باد صبا کی طرح، باد صبا کی طرح، صبح چلنے والی خوشبودار دھیمی دھیمی ہوا کی طرح، نسیم الصبا باد صبا کی طرح، یا اس دھیمی دھیمی خوشبو والی ہوا کی طرح جو مشرق سے مغرب کی طرف چلتی ہے۔ جاءت جو ہوا آئی ہو، بری القرنفلی لونگ کی خوشبو کو لے کر کے، جاءت جو ہوا آئی ہو، بری القرنفلی لونگ کی خوشبو کو لے کر کے۔
اس کے بعد دیکھیے ففاضت دموع العین منی صبابتا علی النحر حتی بل دمعی محملی. فاضا یفیض فیضن، اس کا مطلب ہوتا ہے بہنا، ٹھیک ہے. فاضا یفیض فیضن ای سال یسیل سیلن، بہنا. دمعن کی جمع ہے دموع، آنسو. عین آنکھ، منی میری جانب سے، یعنی العین منی میری آنکھیں. صبابتن، صبابتن کا معنی ہے سوجش عشق، عشق و محبت کا غم. صبا الا یصب صبابتن، گرویدہ ہونا، دلی تعلق رکھنا، فریفتہ ہونا، عاشق ہونا، یہ معنی ہوتا ہے. علی النحر، نحر کس کو بولتے ہیں؟ سینے کا بالائی حصہ یا پھر سینہ. حتی بلا، بلا یبل بللن، بلا یبل بللن، اس کا معنی ہوگا بھگانا، تر کر دینا، گیلا کر دینا. دمعی میرے آنسو، محملی، محمل جمع محامل یا پھر محمل اور جمع محامل، اس کا معنی ہوتا ہے تلوار کا پرتلا، تلوار جس میں رکھا جاتا ہے. حمالتن جمع حمائل بھی اسی معنی میں استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ففاضت دموع العین منی صبابتن، تو میری آنکھوں کے آنسو بہہ پڑے. ففاضت دموع العین منی، میری جانب سے آنکھوں کے آنسو بہہ پڑے. ترجمہ کیسے کریں گے؟ ففاضت دموع العین منی، تو میری آنکھوں سے آنسو یا آنکھوں کے آنسو بہہ پڑے. صبابتن، سوجش عشق کی وجہ سے، عشق کے غم کی وجہ سے، ٹھیک ہے. میری آنکھوں سے آنسو یا میری آنکھوں کے آنسو بہہ نکلے. صبابتن، سوجش عشق کی وجہ سے. علی النحر، سینے کے بالائی حصے پر. اعلی الصدر، سینے کے بالائی حصے پر. حتی بلا، یہاں تک کہ بھگا دیا. دمعی، میرے آنسو نے. محملی، میرے پرتلے کو، یعنی اتنا رویا کہ آنکھ سے آنسو نکل کر کے پرتلے تک پہنچ گیا. حتی بل دمعی محملی، یہاں تک کہ میرے آنسو نے تر کر دیا، بھگا دیا میرے پرتلے کو، تلوار کے پرتلے کو. اس کے بعد والا شعر دیکھیے. الا رب یوم کان منہن صالح ولا سیما یوم بدارت جلجلی. الا، یہ حرف تنبیہ ہے، ٹھیک ہے. لا محل لہ من الاعراب، اعراب میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے. رب یومن، رب یومن بہت سے دن. ربا کا معنی کیا کریں گے؟ بکثرت کا معنی کرتے ہیں. رب یومن بہت سے دن. اور یہاں پہ جو صالحین دیکھ رہے ہیں نا، یہ یومن کی صفت ہے. منہن، ان حسین دوشیزاؤں کی جانب سے، ان حسین عورتوں کی جانب سے. ولا سیما، سیما اور سیما دونوں پڑھتے ہیں. ولا سیما کا معنی ہوتا ہے خصوصاً، سیما کا معنی خصوصاً ہوتا ہے. یہ بنا ہوا کیسے ہے؟ اصل میں یہ جو لا ہے، لائے نفی جنس ہے. اور سین کا مطلب ہوتا ہے برابر. جیسے لا ہما سیان عندی، وہ دونوں میرے نزدیک برابر ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر یہ مضاف ہے، ما زائدہ ہے. اور یہ یومن کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے اس کا. اور لفظاً یہ منصوب ہے اور لائے نفی جنس کا اسم ہے، ٹھیک ہے. تو ولا سیما، یہ اس کی اس طرح سے تشریح ہے، وضاحت ہے. لیکن اس کا معنی آپ یاد رکھیے. ولا سیما کا معنی کریں گے خصوصاً. خصوصاً یومن، ایک دن. بدارت جلجلی، کہاں پہ؟ دار جلجل میں. دار جلجل یہ بھی ایک جگہ کا نام ہے جہاں کا ایک واقعہ ہے، ایک قصہ ہے کہ امرؤ القیس نے لڑکیوں کو پریشان کیا تھا. ہوتا یہ تھا کہ سال میں ایک دن کہیں پہ ایک تہوار منایا جاتا تھا جہاں شہر کے علاقے کے سارے مرد چلے جاتے تھے اور عورتیں ہوتی تھی تو وہ ایک تالاب میں نہانے کے لیے جاتی تھی اور برہنہ ہو کر کے نہاتی تھی. امرؤ القیس اس تہوار میں نہیں گیا اور وہ وہیں پہ ایک درخت کے پاس یا درخت کے پیچھے، درخت کے اوپر چھپ کر کے اور ان عورتوں کا انتظار کیا کہ وہ کپڑے اتار کر کے تالاب میں چلی جائیں. جب چلی گئی تو وہاں گیا اور سارے کپڑے سمیٹ لیے اس نے جا کر کے، اور پھر کہنے لگا کہ ایک ایک کر کے نکلو اور اپنے اپنے کپڑے لے جاؤ، ٹھیک ہے. اس طرح سے اس کی یہ بہت بڑی کامیابی تھی جو اس نے حاصل کی کہ سب کو برہنہ اس نے دیکھا. پھر ایک ایک کر کے عورتیں مجبوراً، لڑکیاں مجبوراً نکلی اور پھر اپنے اپنے کپڑے لے کر کے گئی. پھر آگے تذکرہ ہے کہ کس طرح سے انہیں بھوک لگی تھی تو امرؤ القیس نے اپنی اونٹنی کو ذبح کر دیا، ٹھیک ہے. تو یہ دار جلجل کا قصہ ہے. الا، سنو.
رب یومن صالحن، بہت سے اچھے دن، الا سنو، رب یومن صالحن، اس کو اس سے ملا دیں گے، رب یومن صالحن، کیونکہ یومن کی صفت ہے، صفت یومن، رب یومن صالحن، بہت سے اچھے دن، کان منہن، جو تھے، منہن، ان دوشیزاؤں کی جانب سے، سنو، ان دوشیزاؤں کی جانب سے بہت سے اچھے دن تھے، ولا سیما، اور خاص طور سے، خصوصاً، ولا سیما یعنی برابر نہیں ہے، لفظی ترجمہ کریں گے تو لا سیّا برابر نہیں ہے، مطلب خاص ہے وہ، ٹھیک ہے، تو ولا سیما، اور خصوصاً خاص طور پر، یومن ایک دن، بدارت جلجلی، دار جلجل میں، دار جلجل کا دن اس کے لیے بڑا خاص تھا، اے مثلا لا مثلا، لا مثلا یوم الذی ہوا یومن، اس دن کے مثل کوئی دن نہیں تھا۔ اس دن اور کیا ہوا تھا، وَيَوْمَ عَقَرْتُ لِلْعَذَارِ مَطِيَّتِي فَيَا عَجَبًا مِّن كُورِهَا الْمُتَحَمَّلِ، یوم یہ مبنی علی الفتح ہے اضافت کی وجہ سے، ٹھیک ہے، یہ مضاف ہے اور یہ پورا مضاف الیہ ہے، اور وہ دن بھی کیا دن تھا، ٹھیک ہے، وَيَوْمَ ترجمہ کیا کریں گے، وہ دن بھی کیا دن تھا، عَقَرْتُ لِلْعَذَارِ مَطِيَّتِي، عَقَرَ يَعْقِرُ عَقْرًا، اس کا مطلب ہوتا ہے کوچ کاٹ دینا، اونٹ کو بوقت ذبح قابو میں کرنے کے لیے ایک ٹانگ کاٹ دینا تاکہ وہ گر جائے، اسی کو عَقَرَ يَعْقِرُ عَقْرًا استعمال کرتے ہیں، لِلْعَذَارِ، عذراء کی جمع ہے عذاری، باکرہ عورت، دوشیزہ لڑکی، مطیۃ جمع مطایا سواری، فیا عجبا من کورہا المتحملی، کور جمع اکوار کجاوا پالان، متحمل لدا ہوا، باب تفاعل سے لادنا، تحمل ہے تحمل تحملا اٹھانا، لادنا برداشت کرنا، ٹھیک ہے، متحمل جس کو اٹھا لیا گیا ہو۔ فیا عجبا، یہاں پہ دیکھیے جو یا ہے یہ حرف ندا نہیں ہے بلکہ یہ حرف تنبیہ ہے، کیوں؟ کیونکہ حرف ندا ہو تو اس کے بعد منادہ ہونا چاہیے، اس کے بعد ایسا کوئی اسم ہو جو منادہ بن سکے، یہاں پہ عجبی تھا، الالف بدل من یا المتکلم، یہاں پہ جو الف ہے وہ یا متکلم کے بدلے میں، اور عجبی یہ منادہ نہیں بن سکتا، کیوں؟ کیونکہ میرا تعجب یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو آواز لگائی جائے، ٹھیک ہے، اسی لیے تو جہاں پہ منادہ نہ بن سکتا اس کو حرف تنبیہ مانتے ہیں، یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ یا یہ ندا کا ہے اور معنی کیا ہے، یا قوم اشہدوا علی عجبی، ٹھیک ہے، اشہدوا علی عجبی، کہ اے لوگو میرے تعجب پر تم گواہ رہو، یا ہؤلاء احضروا واشہدوا علی عجبی، یا ہؤلاء احضروا حاضر ہو جاؤ، واشہدوا علی عجبی اور میرے تعجب پر گواہ رہو۔ ترجمہ دیکھیے، وَيَوْمَ، اور وہ دن بھی کیا دن تھا، جس دن عَقَرْتُ لِلْعَذَارَ مَطِيَّتِي، میں نے دوشیزاؤں کے لیے اپنی سواری کو ذبح کر دیا، اپنی سواری کے کوچ کاٹ دیے مطلب ذبح کر دیا، اور وہ دن بھی کیا دن تھا جس دن میں نے دوشیزاؤں کے لیے اپنی سواری کو ذبح کر دیا، فیا عجباً، تو میرے تعجب کو تو دیکھو، میرے تعجب کو دیکھو، میرے تعجب پر گواہ رہو، من کورہا المتحملی، کہ اس کے کجاوے کو، یہ جو ضمیر ہے اس کو کدھر لوٹائیں گے، مطیتی کی طرف، من کورہا المتحملی، میرے تعجب کو دیکھو، میرے تعجب پر لوگوں گواہ رہو، من کورہا المتحملی، کہ اس کے کجاوے کو اٹھا لیا گیا، اس کے کجاوے کو اٹھا لیا گیا، اس کی اونٹنی پر بھی کجاوا بندھا ہوا تھا، تو جب ذبح کر دیا تو اس کو کسی دوسرے پر لاد کر کے وہ گھر لے جا رہا تھا، جس کو آگے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔